السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چچا پچھلے 10 سال سے فالج کے بہانے ویل چیئر پر تھے اور ہم سب ان کی خدمت کرتے تھے۔ ایک رات مجھے کچن سے کچھ ٹوٹنے کی آواز آئی۔ جب میں نے چھپ کر دیکھا تو چچا اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو سن کر میری جان خشک ہو گئی، کیونکہ وہ پچھلے 10 سالوں سے ہم سے یہ ناٹک کر رہے تھے تاکہ رات کا وہ پہر تھا جب کائنات کی ہر حرکت تھم جاتی ہے اور سکوت کی دبیز چادر ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ گھر کے در و دیوار خاموشی کی گہری کھائی میں اترے ہوئے تھے اور سناٹا اتنا گہرا تھا کہ مجھے اپنی ہی سانسوں کی آواز کسی ہتھوڑے کی طرح اپنے کانوں میں محسوس ہو رہی تھی۔ میں اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا، مگر نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ یہ کوئی پہلی رات نہیں تھی جب اضطراب نے میرے وجود کو گھیر رکھا تھا، بلکہ پچھلے 10 سالوں سے، جب سے میرے محترم چچا جان اس فالج جیسے موذی بیماری کا شکار ہوئے تھے۔ ہمارے گھر کا ہر فرد ایک مسلسل آزمائش اور خدمت کے جذبے سے سرشار رہتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ دن جب خوشیوں سے بھرپور ہمارے چچا اچانک اس ویل چیئر کے محتاج ہو گئے تھے۔ ان کی ایک آواز پر ہم سب اپنے کام کاج چھوڑ کر ان کی طرف دوڑتے تھے۔ ان کی بستر کی چادر تبدیل کرنا، انہیں کھانا کھلانا، ان کے کپڑے بدلنا اور ان کی جسمانی مشقت کو سہارا دینا ہماری زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ ہم نے کبھی ماتھے پر بل نہیں لایا، کیونکہ وہ ہمارے خاندان کا ایک اہم حصہ تھے اور ان کی معذوری نے ہمیں ان کے اور بھی قریب کر دیا تھا۔ ہمارے والد صاحب نے ان کے علاج کے لیے شہر کے بہترین طبیبوں سے رابطہ کیا اور اپنی جمع پونجی کا بڑا حصہ ان کی ادویات اور مالش کرنے والوں پر خرچ کر دیا۔ میری والدہ صبح سویرے اٹھ کر سب سے پہلے چچا کے لیے مخصوص نرم غذا تیار کرتی، پھر سارا دن ان کی خدمت میں مگن رہتی۔ ہمیں بچپن سے یہی سکھایا گیا تھا کہ بزرگوں کی خدمت ہی اصل کامیابی ہے۔ اس رات بھی میں انہی سوچوں میں گم تھا کہ زندگی کس طرح پلک جھپکتے ہی بدل جاتی ہے۔ کمرے میں اندھیرا اس قدر گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ کھڑکی سے آتی ہوئی ہلکی سی ہوا پردوں کو آہستگی سے ہلا رہی تھی، جس سے کمرے میں موجود سائے رقص کرتے محسوس ہوتے تھے۔ مجھے رہ رہ کر چچا کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جو بیماری کی وجہ سے مرجھا چکا تھا۔ کم از کم ہمیں تو یہی لگتا تھا۔ ان کی آنکھوں میں وہ بے بسی دیکھ کر اکثر میرا دل بھر آتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اٹھ کر تھوڑا پانی پی لوں تاکہ حلق کی خشکی دور ہو سکے اور شاید ذہن کو کچھ سکون ملے۔ میں نے بڑی احتیاط سے اپنا کمبل ایک طرف ہٹایا تاکہ اس کی سرسراہٹ سے کسی کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو راہداری میں مدھم سی روشنی لرز رہی تھی جو باہر لگے ہوئے بلب کا عکس تھی۔ میں ننگے پاؤں فرش پر چل رہا تھا۔ لکڑی کے پرانے تختوں کی ہلکی سی چرچراہٹ بھی اس خاموشی میں کسی دھماکے کی طرح محسوس ہو رہی۔ میں نے اپنے قدموں کو جتنا ممکن ہو سکا ہولے رکھا۔ جوں جوں میں باورچی خانے کی طرف بڑھ رہا تھا، میرے ذہن میں وہ تمام واقعات گردش کرنے لگے جو ان 10 سالوں میں پیش آئے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ کس طرح ہم نے اپنی تمام تفریحات اور خوشیاں چچا کی طبیعت کے گرد گھما دی تھی۔ ہم نے کبھی شور نہیں کیا، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی، تاکہ ان کے اعصاب پر بوجھ نہ پڑے۔ میری ہر آہٹ مجھے اپنے خلاف ایک گواہی محسوس ہو رہی تھی، جیسے میں خود ہی اپنی پرچھائی سے ڈر رہا ہوں۔ راہداری کی دیواریں اس رات کچھ زیادہ ہی بلند اور خوفناک لگ رہی تھیں، جیسے وہ بھی اس خاموشی کا حصہ ہوں۔
جب میں باورچی خانے کے قریب پہنچا تو اچانک ایک ایسی آواز آئی جس نے میرے جسم کے تمام روئے کھڑے کر دیے۔ یہ کسی برتن کے ٹوٹنے کی آواز تھی جو خاموش فضا میں کسی اچانک گرج کی طرح گونجی۔ میرا پہلا خیال یہی تھا کہ شاید کوئی بلی کھڑکی سے اندر آ گئی ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی غیر متعلقہ شخص گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ میرا دل خوف اور تجسس کے ملے جلے جذبات سے لرزنے لگا۔ میں نے دیوار کا سہارا لیا اور اپنی سانسیں روک کر اس سمت دیکھنے کی کوشش کی جہاں سے آواز آئی تھی۔ میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کی آواز سے کوئی جاگ نہ جائے۔ میں نے ہمت جمع کی اور دبے قدموں باورچی خانے کی سمت بڑھنا شروع کیا۔ میری ہر حرکت میں ایک عجیب سا ڈر تھا جو مجھے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہا تھا، مگر تجسس نے مجھے آگے بڑھنے پر اکسایا۔ میں نے سوچا کہ اگر کوئی چور ہے تو مجھے گھر والوں کو جگانا چاہیے، لیکن پھر خیال آیا کہ پہلے خود دیکھ لوں کہ معاملہ کیا ہے۔ باورچی خانے کا دروازہ جو ہمیشہ رات کو بند رہتا تھا اس وقت تھوڑا سا کھلا ہوا تھا، اور اس کے اندر سے پیلی روشنی کی ایک لکیر باہر کی طرف جھانک رہی تھی، جو اس بات کی علامت تھی کہ اندر کوئی موجود ہے اور اس نے روشنی بھی جلا رکھی ہے۔ یہ دیکھ کر میرے ماتھے پر پسینہ آ گیا، کیونکہ ہمارے گھر میں چوروں کا آنا اتنا آسان نہیں تھا۔ میں نے قدم بقدم فاصلہ طے کیا اور اب میں اس دروازے کے بالکل سامنے کھڑا تھا، جہاں سے اندر کی سرگرمیاں واضح تو نہیں مگر کسی کے ہونے کا احساس بھرپور تھا۔ مجھے اندر سے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ یہ آہٹ بہت ہی عجیب تھی، کیونکہ اس گھر میں رات کے اس پہر کسی کے چلنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے والد اور والدہ اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہے تھے، جو کہ گھر کی دوسری منزل پر تھا، اور نیچے والی منزل پر صرف میں اور چچا سوتے تھے۔ چچا تو 10 سال سے بستر سے نہیں اٹھے تھے۔ پھر یہ کون تھا جو اتنے اطمینان سے برتنوں کے درمیان موجود تھا؟ مجھے لگا شاید میری سماعت مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ میں نے دوبارہ غور سے سنا تو مجھے کسی کے فون پر بات کرنے کی دبی دبی آواز آئی۔ یہ آواز جانی پہچانی تو تھی، مگر اس میں وہ نکاہت اور درد نہیں تھا جو میں روز سنتا تھا۔ میرا اشتیاق اب قابو سے باہر ہو رہا تھا، اور ایک انجانا خوف میرے اعصاب پر سوار تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازے کی اس باریک دراڑ کی طرف اپنا سر جھکایا، جہاں سے اندر کا منظر تھوڑا بہت نظر آ سکتا تھا۔ میں نے اپنے وجود کو سکیڑا اور بڑی احتیاط سے اندر جھانکا تاکہ میری موجودگی کا کسی کو علم نہ ہو سکے، اور جیسے ہی میری نظر اندر کے منظر پر پڑی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور میری جان خشک ہو گئی، کیونکہ سامنے جو کچھ ہو رہا تھا وہ میری عقل اور فہم سے بالا تر تھا۔ میں نے اپنی ایک آنکھ اس باریک دراڑ پر جمائی اور سانس روک کر اندر جھانکا۔ دروازے کی اس معمولی سی دراڑ سے اندر جھانکتے ہوئے میری آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا وہ میری سوچ اور گمان سے کوسوں دور تھا۔ باورچی خانے کے اندر پیلی روشنی میری آنکھوں میں چبھ رہی تھی، لیکن میں نے اپنی پلکیں جھپکانا بھی مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھیں بند کیں تو شاید یہ سارا منظر غائب ہو جائے گا۔ میری دھڑکن اس قدر تیز ہو چکی تھی، مجھے اپنے سینے میں درد محسوس ہونے لگا۔ میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جسم سے سارا خون نچڑ گیا ہو۔ میں نے سب سے پہلے فرش کی طرف دیکھا، جہاں عام طور پر میرے چچا کی پہیوں والی کرسی رکھی ہوتی تھی،
اور وہ کرسی وہیں موجود تھی۔ باورچی خانے کے ایک کونے میں کھڑی وہ کرسی بالکل خالی تھی۔ اس کرسی کو خالی دیکھ کر میرے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہی آیا، شاید چچا کرسی سے نیچے گر گئے ہیں، انہیں شدید چوٹ آئی ہے۔ میں اندر جانے کے لیے بےتاب ہونے لگا کہ جلدی سے جا کر انہیں اٹھاؤں اور اپنے والدین کو آواز دوں تاکہ وہ بھی میری مدد کے لیے پہنچ سکیں۔ مجھے لگا وہ فرش پر بے یار و مددگار پڑے ہوں گے اور درد سے کراہ رہے ہوں گے، کیونکہ پچھلے 10 سالوں سے ان کی یہی حالت تھی۔ وہ اپنے طور پر ایک گلاس بھی پانی نہیں پی سکتے تھے۔ ان کے ہاتھ اس قدر کانپتے تھے کہ نوالا بھی ان کے منہ تک لے جانا پڑتا تھا۔ ان کی پہیوں والی کرسی کی خالی نشست دیکھ کر میرا دل کٹ سا گیا۔ وہ نرم گدا جو میرے والد نے خاص طور پر بازار سے بنوا کر لایا تھا تاکہ چچا کو بیٹھنے میں تکلیف نہ ہو، وہ گدا اس وقت بالکل خالی تھا، اس پر کوئی نہیں بیٹھا تھا۔ میری نظریں فرش پر چاروں طرف دوڑنے لگیں، شاید وہ کسی میز یا الماری کے پاس گرے پڑے ہوں، مگر فرش پر کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی نظریں آہستہ آہستہ اوپر کی طرف اٹھائیں، اور جو کچھ میں نے دیکھا اس نے میرے ہوش اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میری نظر 2 پیروں پر پڑی جو مضبوطی سے باورچی خانے کے فرش پر ٹکے ہوئے تھے۔ وہ پیر کسی کمزور یا بیمار انسان کے نہیں لگ رہے تھے، بلکہ ان میں ایک عجیب سی طاقت اور استحکام تھا۔ وہ سیدھے کھڑے تھے اور ان کے گھٹنوں میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر بالکل یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید میری نظر کا دھوکہ ہے یا میں کوئی خوفناک خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھیں ملی، دوبارہ سے دراڑ سے اندر دیکھا، مگر وہ پیر وہیں موجود تھے، اور وہ پیر کسی اور کے نہیں بلکہ میرے چچا کے ہی تھے۔ وہ چچا جو پچھلے 10 سالوں سے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، جنہیں ہم 2 لوگ مل کر سہارا دیتے تھے، تب جا کر وہ بمشکل اپنے بستر سے کرسی تک منتقل ہو پاتے تھے۔ آج وہی چچا بغیر کسی سہارے کے بالکل سیدھے اپنے پیروں پر کھڑے تھے۔ ان کی ٹانگیں بالکل سیدھی تھیں اور ان کا جسم کسی بھی عام اور صحت مند انسان کی طرح متوازن تھا۔ میں نے اپنی نظریں مزید اوپر اٹھائیں، ان کی کمر کی طرف جو ہمیشہ جھکی رہتی تھی اور جس میں درد کی وجہ سے ہمیشہ تناؤ رہتا تھا۔ آج وہ کمر بالکل سیدھی تھی، ان کے کندھے چوڑے اور تنے ہوئے تھے، ان کا پورا جسم اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ انہیں کوئی بیماری نہیں ہے، وہ بالکل تندرست ہیں۔ میں ان کی پشت کی طرف سے انہیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ ان کا رخ باورچی خانے کی میز کی طرف تھا۔ میں نے غور سے ان کے کپڑوں کو دیکھا۔ یہ وہی کپڑے تھے جو میری والدہ نے صبح انہیں اپنے ہاتھوں سے پہنائے تھے۔ ان کی قمیض کی سلوٹیں تک مجھے پہچانی ہوئی لگ رہی تھیں، لیکن ان کپڑوں کے اندر موجود جسم وہ نہیں تھا جسے میں جانتا تھا۔ یہ ایک طاقتور اور توانا انسان کا جسم تھا۔ میری سوچیں ماضی کے ان 10 سالوں میں بھٹکنے لگیں۔ مجھے وہ دن یاد آیا جب طبیبوں نے ہمیں جواب دے دیا تھا اور کہا تھا کہ اب یہ ساری عمر چل پھر نہیں سکیں گے۔ مجھے اپنے والد کے وہ آنسو یاد آئے جو انہوں نے اس دن بہائے تھے۔ مجھے اپنی والدہ کی وہ راتوں کی نیندیں یاد آئیں جو انہوں نے چچا کی خدمت میں قربان کر دی تھی۔ مجھے اپنا وہ بچپن یاد آیا جس میں میں نے کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تاکہ چچا کو پریشانی نہ ہو۔ ہم نے اپنا سارا سکون ان کی بیماری پر وار دیا تھا، اور آج وہ شخص میرے سامنے بالکل سیدھا کھڑا تھا۔ میرا ذہن اس بات کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ میں بار بار خود کو یہ دلاسا دے رہا تھا کہ شاید میں نیند میں چل کر یہاں آ گیا ہوں
اور یہ سب میری سوچ کی پیداوار ہے۔ لیکن باورچی خانے سے آنے والی برتنوں کی آوازیں اور چچا کے جسم کی حرکت مجھے حقیقت کی دنیا میں واپس لا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ چچا نے آہستہ سے اپنا رخ موڑا اور ان کا چہرہ میری طرف ہوا، اگرچہ وہ مجھے نہیں دیکھ سکتے تھے کیونکہ میں اندھیرے میں چھپا ہوا تھا، لیکن میں ان کے چہرے کے ہر نقوش کو واضح طور پر دیکھ سکتا تھا۔ ان کے چہرے پر وہ کمزوری، وہ بے بسی اور وہ لاچاری بالکل نہیں تھی جو وہ سارا دن ہمارے سامنے بنائے رکھتے تھے۔ ان کا چہرہ بالکل پرسکون تھا اور اس پر ایک عجیب سی چمک تھی۔ ان کی آنکھوں میں کوئی درد نہیں تھا، ان کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں تھی، وہ بالکل ایک عام اور تندرست انسان لگ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ جو سارا دن ہمارے سامنے لرزتے رہتے تھے اور جنہیں ہم سہارا دے کر ان کے کام کرواتے تھے، آج وہ ہاتھ بالکل مضبوط تھے۔ ان ہاتھوں میں کوئی لرزش نہیں تھی، کوئی کمزوری نہیں تھی۔ انہوں نے بڑی مضبوطی سے پانی کا ایک بڑا سا برتن اٹھایا ہوا تھا اور اس میں سے پانی ایک چھوٹے برتن میں ڈال رہے تھے۔ ان کی حرکت میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، میز کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نہایت آسانی سے چل کر جا رہے تھے۔ ان کے قدموں میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہیں تھی، وہ زمین پر پورے زور سے اپنے قدم جما رہے تھے۔ ان کی چال میں ایک عجیب سا اعتماد تھا جو میں نے پچھلے 10 سالوں میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ باورچی خانے کے مختلف حصے سے چیزیں اٹھا رہے تھے اور انہیں دوبارہ ان کی جگہ پر رکھ رہے تھے۔ ان کی یہ تمام حرکات دیکھ کر میرے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب پہنچ چکی تھیں۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ کیا واقعی یہ وہی شخص ہے جس کی ہم نے اتنے سالوں تک ایک بے بس بچے کی طرح خدمت کی؟ کیا یہ وہی شخص ہے جس کے لیے ہم نے اپنی خوشیوں کو قربان کر دیا، جس کے علاج کے لیے میرے والد نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا؟ وہ شخص جس کے لیے ہم راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگتے تھے، آج وہ شخص ہمارے سامنے ایک بالکل مختلف روپ میں تھا۔ وہ کسی معجزے سے ٹھیک نہیں ہوئے تھے، کیونکہ کوئی بھی انسان 10 سال کی معذوری کے بعد اچانک ایک رات میں اتنا صحت مند نہیں ہو سکتا کہ وہ اتنی آسانی سے چلنے پھرنے لگے اور اس کے جسم میں اتنی طاقت آ جائے کہ وہ بھاری برتنوں کو بھی آسانی سے اٹھا سکے۔ یہ سب دیکھ کر میرے اندر ایک خوفناک سچائی ابھرنے لگی۔ شاید وہ کبھی بیمار تھے ہی نہیں، شاید یہ سب ایک بڑا جھوٹ تھا جو انہوں نے ہمارے ساتھ بولا۔ لیکن کیوں؟ کوئی انسان 10 سال تک ایسا کیوں کرے گا؟ یہ سوال میرے دماغ میں ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا، لیکن اس وقت میرے سامنے جو حقیقت تھی وہ یہ تھی کہ چچا بالکل ٹھیک تھے، اور وہ صرف ٹھیک ہی نہیں تھے بلکہ وہ اپنے تمام کام خود کر سکتے تھے۔ میں انہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ کس طرح میز پر رکھی ہوئی چیزوں کو ترتیب دے رہے تھے۔ ان کے چہرے پر کوئی تھکاوٹ نہیں تھی، وہ بالکل چاقو چوبند لگ رہے تھے۔ ان کے جسم کا ہر حصہ ان کے مکمل کنٹرول میں تھا۔ وہ جھک کر نیچے سے کوئی چیز اٹھاتے پھر سیدھے ہو جاتے۔ ان کی کمر میں کوئی تکلیف نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں وہاں کھڑا پتھر کا مجسمہ بن چکا تھا۔ میری ٹانگوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں وہاں سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹ سکوں۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن یہ آنسو خوشی کے نہیں تھے، یہ آنسو دھوکہ کھانے کے تھے، یہ آنسو اس درد کے تھے جو میں محسوس کر رہا تھا۔ ہم نے اپنی زندگی کے 10 قیمتی سال ایک ایسے شخص پر ضائع کر دیے جو کبھی ہمارا محتاج تھا ہی نہیں۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھیں، لیکن میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ میری سسکیوں کی آواز باہر نہ نکلے اور انہیں میرے وہاں ہونے کا پتہ نہ چل جائے۔ میں انہیں مسلسل دیکھتا رہا،
میرے دل میں ہزاروں سوال پیدا ہوتے رہے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کتنی تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ وہ ایک ہی وقت میں کئی کام کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک طرف پانی کا برتن رکھا، دوسری طرف کھانے کی کوئی چیز اٹھائی اور اسے میز پر رکھا۔ ان کے ہاتھوں کی انگلیاں بالکل سیدھی اور مضبوط تھیں۔ ان میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں تھا، جو بیماری کی وجہ سے اکثر ہو جاتا تھا۔ ان کے بازوؤں میں وہ طاقت تھی جو ایک صحت مند مرد میں ہوتی ہے۔ وہ جس طرح چیزوں کو پکڑ رہے تھے، اس سے صاف ظاہر تھا کہ انہیں کسی قسم کی کوئی کمزوری نہیں ہے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا، ان میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ اپنے اس جھوٹ پر بہت خوش ہوں، جیسے وہ ہماری بے وقوفی پر ہنس رہے ہوں۔ ان کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے کوئی بہت بڑی جنگ جیت چکے ہوں اور ہم سب ان کے سامنے ہارے ہوئے سپاہی ہوں۔ مجھے اپنے خاندان کے ہر فرد پر ترس آ رہا تھا جس نے ان کی خدمت میں اپنی جان کھپائی تھی۔ مجھے اپنی والدہ کے وہ چھالے یاد آ رہے تھے جو گرم پانی اور دوائیں بناتے بناتے ان کے ہاتھوں پر پڑ گئے تھے۔ مجھے اپنی والدہ کی وہ جھکی ہوئی کمر یاد آ رہی تھی جو چچا کے اخراجات پورے کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے کرتے جھک گئی تھی، اور وہ شخص جس کے لیے یہ سب کیا جا رہا تھا، وہ اس وقت بالکل تندرست میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں اپنی جگہ پر منجمد تھا اور میری آنکھیں اس منظر کو قید کر رہی تھیں جسے شاید میں مرتے دم تک نہیں بھلا سکتا تھا۔ باورچی خانے کے اندر کی وہ پیلی روشنی مجھے اب کسی جہنم کی آگ کی طرح لگ رہی تھی جس میں ہمارے 10 سال جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ چچا کی پہیوں والی کرسی، جو مجھے ہمیشہ ایک مقدس چیز لگتی تھی، جس کی ہم عزت کرتے تھے، آج مجھے اس کرسی سے گھن آ رہی تھی۔ وہ کرسی ایک جھوٹ کا نشان تھی، ایک دھوکے کی علامت تھی۔ میں نے دوبارہ چچا کی طرف دیکھا۔ وہ اب میز کے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں کچھ برتن اٹھائے ہوئے تھے۔ وہ ان برتنوں کو صاف کر رہے تھے اور ان کی حرکت میں بلا کی تیزی تھی۔ ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں تھا جو کسی معذور انسان کا حصہ لگتا ہو۔ وہ اپنی جگہ پر بالکل مستعد تھے۔ ان کی نگاہیں تیز تھیں اور وہ ہر کام کو نہایت باریک بینی سے انجام دے رہے تھے۔ مجھے یاد ہے جب پہلا سال تھا ان کی بیماری کا، تو ہم سب کتنے پریشان تھے۔ گھر میں ہر وقت اداسی کا سایہ رہتا تھا۔ کوئی اونچی آواز میں ہنستا نہیں تھا۔ کسی بھی تہوار پر ہمارے گھر میں خوشی نہیں منائی جاتی تھی کیونکہ چچا بیمار تھے، اور ان کی حالت دیکھ کر کسی کو بھی خوشی منانے کا ہوش نہیں رہتا تھا۔ پھر دوسرا سال آیا جب ہم نے امید لگائی کہ شاید کوئی دوا اثر کر جائے۔ میرے والد نے اپنا سب سے قیمتی پلاٹ بیچ دیا تاکہ چچا کو ملک کے سب سے بڑے ہسپتال لے جایا جا سکے۔ وہاں کے بڑے بڑے طبیبوں نے انہیں دیکھا اور کہا کہ ان کی نسیں کام کرنا چھوڑ گئی ہیں۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ کیا وہ طبیب بھی اس جھوٹ میں شامل تھے یا چچا نے انہیں بھی دھوکہ دیا۔ 30 سال میں میری والدہ نے خاص طور پر گاؤں سے جڑی بوٹیاں منگوائیں اور راتوں کو جاگ جاگ کر ان کا لیپ تیار کیا۔ وہ لیپ چچا کے پیروں پر لگایا جاتا تھا، اس امید کے ساتھ کہ شاید ان میں جان آ جائے، اور آج وہ پیر بالکل تندرست میرے سامنے تھے۔ چوتھے سال میں ہم نے ان کے کمرے کی ساری ترتیب بدل دی تھی۔ ان کے بستر کو کھڑکی کے پاس کر دیا تھا تاکہ انہیں تازہ ہوا مل سکے اور وہ باہر کے منظر کو دیکھ سکے، کیونکہ وہ خود تو باہر جا نہیں سکتے تھے۔ 5ویں سال میں میری بہن کی شادی تھی اور اس دن بھی ہم سب رو رہے تھے کیونکہ چچا پہیوں والی کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، اور ہم سوچ رہے تھے کہ کاش وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر اس شادی میں شریک ہو سکتے۔ 6 سال میں ان کی حالت اور بھی خراب ہونے کا تماشا شروع ہوا۔
انہوں نے کھانا پینا کم کر دی۔ ہم سب ان کے سراہنے بیٹھ کر انہیں اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلاتے تھے۔ 7ویں سال میں ان کی آواز بھی کمزور پڑ گئی تھی، وہ بہت دھیمی آواز میں بات کرتے تھے۔ 8ویں سال میں میرے والد نے ان کے لیے ایک خاص خادم رکھنے کا سوچا، مگر چچا نے انکار کر دیا، کہا کہ وہ صرف اپنے گھر والوں کے ہاتھوں سے ہی خدمت کروانا چاہتے ہیں۔ 9ویں سال میں ان کی پہیوں والی کرسی پرانی ہو گئی اور ہم نے ان کے لیے ایک نئی اور بہت مہنگی کرسی خریدی جس پر بیٹھ کر وہ سارا دن گزارتے تھے۔ اور 10ویں سال یعنی اس سال ہم نے یہ مان لیا تھا کہ اب یہی ہماری اور ان کی تقدیر ہے اور ہمیں تاحیات ان کی اسی طرح خدمت کرنی ہے۔ لیکن یہ سب کیا تھا جو میری آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا؟ یہ 10 سالوں کا لمبا عرصہ جو ہم نے ایک اذیت میں گزارا، وہ سب ایک سراب تھا، ایک دھوکہ تھا، اور وہ دھوکہ دینے والا شخص اس وقت میرے بالکل سامنے تھا۔ میں اس کی ہر حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے کندھے جو سارا دن یوں جھکے رہتے تھے جیسے ان پر دنیا بھر کا بوجھ ہو، اس وقت بالکل سیدھے اور تنے ہوئے تھے۔ اس کی گردن جو ہمیشہ ایک طرف ڈھلکی رہتی تھی، اس وقت بالکل سیدھی تھی اور ہر طرف بڑی آسانی سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ان کی ٹانگوں کے پٹھوں کو دیکھا جو کپڑوں کے اوپر سے بھی محسوس ہو رہے تھے۔ ان میں کوئی سکڑاؤ نہیں تھا، کوئی کمزوری نہیں تھی۔ یہ وہ پٹھے نہیں تھے جو 10 سال سے بستر پر لیٹنے کی وجہ سے سوکھ جاتے ہیں، بلکہ یہ تو ان پٹھوں کی طرح تھے جو روزانہ چلتے پھرتے اور محنت کرنے سے بنتے ہیں۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ صرف اس وقت ہی نہیں بلکہ روزانہ رات کو اسی طرح اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہوگا اور شاید کمرے میں چلتا پھرتا بھی ہوگا، اور ہم سب بے وقوفوں کی طرح یہ سمجھتے رہے کہ وہ تو ہل بھی نہیں سکتا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ مجھے لگا میں ابھی وہیں گر کر بے ہوش ہو جاؤں گا۔ میرے دماغ کی رگیں کسی بھی وقت پھٹ سکتی تھیں۔ میں نے دیوار کو اور مضبوطی سے پکڑ لیا تاکہ خود کو گرنے سے بچا سکوں۔ میری انگلیاں دیوار پر سختی سے جمی ہوئی تھیں اور میرے ناخن دیوار میں چبھ رہے تھے، لیکن مجھے اس کا کوئی درد محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میرے دل کا درد اس سے کہیں زیادہ تھا۔ میں وہاں کھڑا اس شخص کی منافقت اور اس کی مکاری کو دیکھ رہا تھا جس نے ہمارے پورے خاندان کی زندگیاں برباد کر دی تھیں۔ اس نے ہمارے جذبات سے کھیلا تھا، ہماری محبتوں کا ناجائز فائدہ اٹھایا تھا، ہماری ہمدردیوں کا مذاق اڑایا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی پشیمانی نہیں تھی، کوئی ندامت نہیں تھی۔ وہ اس طرح اطمینان سے کام کر رہا تھا جیسے وہ اپنے ہی کسی گھر میں ہو اور اس پر کسی کی نظر نہ ہو۔ باورچی خانے کے برتنوں کو اس طرح اٹھا رہا تھا جیسے وہ کوئی ماہر باورچی ہو، اور اس کے ہاتھوں کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ کوئی بھی بھاری برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس نے ایک ہاتھ سے ایک بڑی سی پلیٹ اٹھائی اور اسے دوسرے ہاتھ سے اس میں کچھ ڈالا۔ اس کے دونوں بازوؤں کا توازن بالکل ٹھیک تھا۔ کوئی بھی فالج زدہ انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح متوازن طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا۔ میں اس کی حرکات پر غور کر رہا تھا اور میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا جب صبح ہوگی تو کیا میں اسے اسی طرح بستر پر لیٹا ہوا دیکھ سکوں گا؟ کیا میں اس کے ان جھوٹے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو برداشت کر سکوں گا؟ کیا میں اس کی اس درد بھرے چہرے پر یقین کر سکوں گا جو وہ سارا دن بنائے رکھتا ہے؟ نہیں۔ اب میرے لیے یہ سب ناممکن ہو چکا تھا کیونکہ میں نے حقیقت دیکھ لی تھی، اور یہ حقیقت اتنی کڑوی اور بھیانک تھی کہ میں اسے کسی بھی طرح
ہضم نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے اسے مزید قریب سے دیکھنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنا چہرہ دروازے کی دراڑ کے اور قریب کر دیا۔ میری سانسیں دروازے کی لکڑی سے ٹکرا کر واپس میرے ہی چہرے پر آ رہی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اس کے ہاتھ بالکل سیدھے جا کر اس کے چہرے پر لگے۔ اس کی انگلیوں میں کوئی کپکپاہٹ نہیں تھی۔ اس نے بڑی آسانی سے اپنی آنکھیں ملی، پھر دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا۔ وہ باورچی خانے کی میز کے پاس کھڑا تھا اور اس کی نظریں کسی چیز پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے ہاتھوں اور پیروں کا استعمال بالکل ایک عام انسان کی طرح کر رہا تھا۔ اس کے جسم کی ہر حرکت اس کی مکاری کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ شخص جسے ہم نے اپنا دیوتا سمجھ کر پوجا تھا، جس کی ہم نے دن رات خدمت کی تھی، وہ دراصل ایک شیطان تھا جس نے ہمارے گھر کو اپنی پناہ گاہ بنا لیا تھا۔ وہ ہمارے خون پسینے کی کمائی پر عیش کر رہا تھا اور ہمیں بے وقوف بنا رہا تھا۔ اس کا ہر قدم جو وہ اس وقت زمین پر رکھ رہا تھا وہ میرے دل پر پڑ رہا تھا۔ اس کے ہر کام کی تیزی مجھے بتا رہی تھی کہ وہ ہم سے کتنا بڑا جھوٹ بولتا رہا ہے۔ وہ ذرا بھی بیمار نہیں تھا۔ اس کا جسم بالکل توانا تھا اور وہ پورے باورچی خانے میں بغیر کسی سہارے کے نہایت آرام سے اور پھرتی سے کام کر رہا تھا۔ میں ابھی اسی صدمے کی کیفیت میں دیوار کے ساتھ لگا کھڑا تھا کہ چچا نے اپنے کپڑوں میں سے بات کرنے والا آلہ نکالا اور اسے اپنے کان سے لگا لیا۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی جو میں نے پچھلے 10 سالوں میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ان کی آواز بالکل صاف اور توانا تھی، جس میں کوئی کپکپاہٹ یا بیماری کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ دوسری طرف موجود کسی شخص سے انتہائی محبت اور نرمی سے مخاطب تھے۔ میں نے اپنے کان دروازے کی دراڑ کے مزید قریب کر دیے تاکہ ان کی بات کو واضح طور پر سن سکوں، اور جو الفاظ میرے کانوں میں پڑے انہوں نے میرے ذہن کے سارے پردے چاک کر دیے۔ وہ کہہ رہے تھے، تم فکر نہ کرو، میں نے اس مہینے کی تمام رقم تمہارے اور بچوں کے خرچ کے لیے بھیج دی ہے، اور کل میرے ماہانہ معائنے کا دن ہے۔ میں ہمیشہ کی طرح مریضوں والی گاڑی والے کو کچھ پیسے دے کر تمہارے گھر کے پاس والے چوک پر اتر جاؤں گا، تم بس میرا انتظار کرنا۔ یہ باتیں سن کر میرے قدموں تلے سے جیسے پوری زمین ہی کھسک گئی۔ وہ مزید کہہ رہے تھے کہ ان بے وقوفوں کو، یعنی ہمارے خاندان کو، ذرا بھی شک نہیں ہے کہ میں بالکل صحت مند ہوں، اور ان کے دیے گئے پیسوں سے میں اپنا دوسرا گھر چلا رہا ہوں۔ یہ الفاظ کسی زہریلے تیر کی طرح میرے دل میں پیوست ہو رہے تھے۔ مجھے اپنے والد کی وہ محنت یاد آ رہی تھی جو وہ دن رات ایک کر کے کماتے تھے اور چچا کے علاج کے نام پر لٹا دیتے تھے۔ مجھے وہ تمام دوائیں یاد آ رہی تھیں جو ہم مہنگے داموں خریدتے تھے، اور وہ سب پیسے دراصل اس دوسری عورت اور ان کے بچوں پر خرچ ہو رہے تھے جن کا ہمیں کوئی علم ہی نہیں تھا۔ میں بمشکل اپنی چیخوں کو روکے ہوئے تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسی وقت دروازہ کھول کر اندر جاؤں اور ان کا گریبان پکڑ کر پوچھوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میں اس راز کو پورے ثبوت کے ساتھ اپنے خاندان کے سامنے لاؤں۔ میں دبے قدموں واپس اپنے بستر پر آ گیا، لیکن اس رات میری آنکھوں میں نیند کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ میں ساری رات کروٹیں بدلتا رہا اور صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ میری آنکھوں کے سامنے بار بار چچا کا وہ صحت مند روپ اور ان کی وہ دھوکے باز مسکراہٹ گھوم رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ انسان کتنا گرا ہوا ہو سکتا ہے، وہ اپنے ہی سگے بھائی کے جذبات کا
اس قدر بے دردی سے خون کریں؟ میرے والد نے ان کے لیے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی قربان کر دی تھی۔ میری والدہ نے اپنے آرام کا کبھی خیال نہیں کیا تھا، اور میں نے اپنا سارا بچپن ان کی پہیوں والی کرسی کے گرد گھومتے ہوئے گزار دیا تھا۔ یہ تمام خیالات میرے دماغ میں کسی ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے، اور رات کا ہر لمحہ مجھے ایک صدی کے برابر لگ رہا تھا۔ جیسے ہی کھڑکی سے صبح کی پہلی کرن اندر آئی اور پرندوں کی چہچہاہٹ شروع ہوئی، گھر میں وہی معمول کی گہما گہمی شروع ہو گئی۔ میری والدہ نے حسب معمول صبح سویرے اٹھ کر چچا کے لیے نرم غذا تیار کی، اور اس کے بعد انہیں جگانے کے لیے ان کے کمرے میں گئیں۔ میں بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آیا اور سیدھا چچا کے کمرے کی طرف گیا۔ میں نے دروازے سے اندر جھانکا تو دیکھا کہ چچا دوبارہ اسی پہیوں والی کرسی پر ایک بے بس اور لاچار انسان کا روپ دھارے بیٹھے تھے۔ ان کا چہرہ لٹکا ہوا تھا، ان کی آنکھوں میں وہی پرانی بے بسی کا ڈرامہ تھا، اور ان کے ہاتھ مسلسل کانپ رہے تھے۔ کل رات کا وہ توانا انسان اب دوبارہ ایک مفلوج مریض بن چکا تھا۔ ان کی اس اداکاری کو دیکھ کر مجھے ان سے شدید گھن آ رہی تھی۔ میری والدہ انتہائی محبت سے ان کے منہ میں نوالے ڈال رہی تھیں، اور وہ ایسے کر رہے تھے جیسے انہیں چبانے میں بھی تکلیف ہو رہی ہو۔ میری والدہ بھی والد بھی تیار ہو کر ان کے پاس آ گئے اور انتہائی شفقت سے ان کا ماتھا چوما۔ میرے والد نے نہایت نرمی سے کہا کہ آج آپ کے ماہانہ معائنے کا دن ہے، میں نے شفا خانے جانے کے لیے مریضوں والی گاڑی منگوا لی ہے۔ چچا نے انتہائی کمزور اور لرزتی آواز میں حامی بھری، یوں ظاہر کیا جیسے انہیں اس سفر کے تصور سے ہی بہت تکلیف ہو رہی ہو۔ ان کے چہرے پر تکلیف کے مصنوعی تاثرات اتنے گہرے تھے کہ اگر میں نے انہیں رات کو اپنے پیروں پر کھڑے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی ان کی اس حالت پر زارو قطار رو پڑتا۔ تھوڑی دیر بعد مریضوں والی وہ مخصوص گاڑی ہمارے دروازے پر آ گئی، جس کی مخصوص آواز سن کر محلے کے لوگ بھی ہمدردی سے دیکھنے لگے۔ ہم سب نے مل کر بڑی احتیاط سے چچا کو اٹھایا اور اس میں سوار کیا۔ میرے والد ان کے ساتھ جانا چاہتے تھے تاکہ ان کا خیال رکھ سکیں، لیکن چچا نے انتہائی معصومیت سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے میرے والد کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ وہ اکیلے چلے جائیں گے، کیونکہ اس طرح والد کا سارا دن ضائع ہو جاتا ہے اور کاروبار کا نقصان ہوتا ہے۔ میرے والد ان کی اس بات پر آبدیدہ ہو گئے۔ چچا اپنی اس معذوری کی حالت میں بھی ان کے کاروبار اور ان کے وقت کا کتنا خیال رکھتے ہیں، لیکن میں جانتا تھا کہ اس ہمدردی اور معصومیت کے پیچھے اتنی بھیانک اور غلیظ سازش چھپی ہوئی ہے۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور وہ جیسے ہی وہاں سے روانہ ہوئی، میں نے فوراً اپنی سواری نکالی اور ایک مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، میرے دماغ میں ایک طوفان برپا تھا۔ میں ہر قیمت پر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کچا دھاگا کہاں جا کر ٹوٹتا ہے جس سے انہوں نے ہم سب کو باندھ رکھا تھا۔ سڑک پر گاڑیاں چل رہی تھیں اور میں اس مریضوں والی گاڑی کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ گاڑی شہر کے مرکزی شفا خانے کی طرف جانے کے بجائے ایک دوسری سڑک پر مڑ گئی، جو شہر کے پرانے اور گنجان آباد علاقے کی طرف جاتی تھی۔ یہ علاقہ ہمارے گھر سے کافی دور تھا اور یہاں عام طور پر درمیانے طبقے کے لوگ رہتے تھے۔ گاڑی کئی گلیوں سے ہوتی ہوئی ایک تنگ گلی کی نکڑ پر جا کر رک گئی۔
میں نے اپنی سواری کچھ فاصلے پر روک لی اور ایک پرانی دکان کی اوٹ میں چھپ کر دیکھنے لگا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا اور اس میں سے میرے چچا بالکل سیدھے اور مضبوط پیروں پر چلتے ہوئے باہر آئے۔ ان کی کمر بالکل سیدھی تھی، چہرے پر کوئی نکاہت نہیں تھی۔ انہوں نے گاڑی چلانے والے کو کچھ رقم دی اور مسکراتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا، کیونکہ گاڑی چلانے والا بھی ان کے اس گھناؤنے کھیل میں برابر کا شریک تھا، اور وہ چند پیسوں کی خاطر ہمارے خاندان کو دھوکہ دے رہا تھا۔ چچا نے اپنے کپڑے درست کیے، اپنے کندھے اچکائے اور انتہائی تیز اور پورے اعتماد قدموں سے اس تنگ گلی کے اندر داخل ہو گئے۔ میں نے بھی دبے قدموں سے ان کا پیچھا کیا۔ وہ ایک پرانے لیکن پختہ اور صاف ستھرے مکان کے سامنے جا کر رکے اور دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت عورت نے نہایت خوشی سے مسکراتے ہوئے انہیں اندر بلایا۔ اس عورت کے چہرے پر وہی سکون تھا جو ایک بیوی کو اپنے شوہر کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے 2 چھوٹے بچے بھی تھے جو تقریباً 6 اور 8 سال کے لگ رہے تھے۔ وہ بچے ابو ابو پکارتے ہوئے دوڑ کر آئے اور چچا کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ چچا نے نہایت محبت سے انہیں پیار کیا اور باری باری گود میں اٹھا لیا۔ ان کا وہ کہکہا گلی میں گونجا جو ہمارے گھر میں پچھلے 10 سالوں سے کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ سب ہنستے کھیلتے اندر چلے گئے اور دروازہ بند ہو گیا، اور میں باہر کھڑا اس خوفناک حقیقت کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چچا جنہیں ہم نے اپنا سب کچھ مان لیا تھا، جن کی معذوری کا رونا ہم 10 سال سے رو رہے تھے، انہوں نے 10 سال پہلے چھپ کر ایک اور گھر بسا لیا تھا، اور وہ اپنی اس دوسری بیوی اور بچوں کی ذمہ داری کو چھپانے اور ہماری محنت کی کمائی سے عیش کرنے کے لیے انہوں نے اس فالج کا جھوٹا ناٹک رچایا تھا۔ وہ ہمارے گھر میں ایک مفلوج انسان بن کر رہتے تھے تاکہ ہم ان کی خدمت کریں، ان کی ادویات اور علاج کے نام پر ان پر پیسے خرچ کریں، اور وہی تمام پیسے وہ اپنے اس خفیہ خاندان کو فراہم کرتے رہیں۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے بات کرنے والے آلے سے اپنے والد کو ان کے کام کی جگہ پر رابطہ کیا، انہیں فوراً اس پتے پر پہنچنے کو کہا۔ میں نے انہیں معاملے کی کوئی تفصیل نہیں بتائی، بس اتنا کہا کہ یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور آپ کو اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھنا ہے۔ میرے والد میری پریشانی بھری آواز سن کر فوراً وہاں پہنچ گئے۔ اتفاق سے میری والدہ بھی ان کے ساتھ تھی، جو بازار سے کچھ سامان لینے گئی ہوئی تھی اور والد کے ساتھ ہی آ گئی۔ وہ دونوں بہت گھبرائے ہوئے تھے۔ میرے والد نے مجھ سے پوچھا کہ ہم یہاں اس اجنبی علاقے کی اس تنگ گلی میں کیوں کھڑے ہیں، اور چچا کہاں ہیں؟ کیا انہیں شفا خانے میں کوئی مسئلہ پیش آیا ہے؟ میں نے کوئی جواب دینے کے بجائے سیدھا اس بند دروازے کی طرف قدم بڑھائے اور پوری طاقت سے زور زور سے دستک دینا شروع کر دی۔ میرے والد مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے اور مجھے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں نے دستک جاری رکھی۔ میری دستک اتنی زوردار تھی کہ اندر سے فوراً کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر میرے والد اور والدہ دونوں کے پاؤں زمین میں گڑ گئے اور وہ پتھر کے مجسمے بن گئے۔ سامنے میرے چچا کھڑے تھے، بالکل تندرست، اپنے پیروں پر مضبوطی سے جمے ہوئے۔ ان کے چہروں پر کوئی بیماری نہیں تھی۔ ان کے پیچھے وہ عورت اور دونوں بچے بھی حیرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ چچا ہمیں وہاں اچانک دیکھ کر ہکے بکے رہ گئے
ان کا رنگ ایک دم پیلا پڑ گیا اور ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ ان کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی اور ان کا سارا کھیل بے نقاب ہو چکا تھا۔ میرے والد کی آنکھوں میں وہ حیرت اور وہ تکلیف تھی جسے میں کسی بھی زبان کے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ بار بار چچا کے پیروں کو اور ان کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ شخص جس کی انہوں نے 10 سال تک ایک بے بس بچے کی طرح خدمت کی تھی، وہ آج بغیر کسی سہارے کے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ میری والدہ نے بے ساختہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور ان کی آنکھوں سے صدمے اور دکھ کے آنسو تیزی سے بہنے لگے تھے۔ چچا نے ہکلاتے ہوئے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن ان کے خشک حلق سے کوئی آواز نہیں نکلی۔ ان کا وہ سارا اعتماد، وہ سارا غرور اور وہ ساری مکاری جو کل رات میں نے باورچی خانے میں دیکھی تھی، وہ سب ریت کی دیوار کی طرح زمین بوس ہو چکی تھی۔ وہ جان چکے تھے کہ اب ان کا کوئی بھی جھوٹ یا کوئی بھی بہانہ کام نہیں آئے گا۔ میں نے اپنے والد کو روتے ہوئے وہ ساری حقیقت بتا دی جو میں نے پچھلی رات باورچی خانے کی دروازے کی دراڑ سے دیکھی تھی، اور جو میں نے آج صبح سے مریضوں والی گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے محسوس کی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ کس طرح چچا نے ان 10 سالوں تک ہمارے خالص جذبات، ہماری بے غرض محبت اور ہماری محنت کی دولت کا بے دردی سے خون کیا ہے۔ کس طرح انہوں نے اپنی پہلی بیوی کی روز روز کی لڑائیوں اور اپنی ذمہ داریوں کے بوجھ سے بچنے کے لیے ایک مفلوج اور لاچار انسان کا لبادہ اڑا اور ہمارے گھر کو اپنی محفوظ پناہ گاہ بنا لیا۔ میرے والد یہ سب سن کر اندر سے پوری طرح ٹوٹ چکے تھے۔ ان کا وہ بھائی جس کے لیے انہوں نے اپنا دن رات ایک کر دیا تھا، جس کے لیے انہوں نے اپنے کئی خواہشات کا گلا گھونٹ دیا تھا، آج وہ ان کے سامنے ایک نہایت ہی گرے ہوئے اور خود غرض مجرم کی طرح کھڑا تھا۔ میرے والد نے آگے بڑھ کر چچا کے چہرے پر پوری طاقت سے ایک زوردار تماچا رسید کیا۔ اس تماچے کی گونج پوری گلی میں سنائی دی۔ یہ تماچا دراصل ان 10 سالوں کی اس اذیت، اس بے خوابی اور اس دھوکے کا جواب تھا جو ہم نے ان کے لیے سہا تھا۔ میرے والد نے انتہائی کانپتی ہوئی اور درد بھری آواز میں کہا کہ تم نے صرف میری محنت کی کمائی کا نہیں، بلکہ میرے خلوص، میری بے لوث محبت اور میری نسل کی خدمت کا سودا کیا ہے۔ تم نے ہمارے بھرے پرے گھر کو ایک بدترین دھوکے کی بنیاد پر چلایا۔ تم نے ہمارے جذبات کو اپنے جوتوں تلے روندا ہے۔ آج سے تمہارا مجھ سے اور میرے خاندان کے کسی بھی فرد سے کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ چچا کی آنکھوں میں اب شدید خوف اور شرمندگی اور پچھتاوا تھا۔ وہ معافی مانگنے کے لیے میرے والد کے پیروں کی طرف جھکے، لیکن میرے والد نے انہیں سختی سے پیچھے دھکیل دیا اور کہا کہ تم اس قابل بھی نہیں ہو کہ تمہیں معاف کیا جائے۔ اب تم اپنے اس جھوٹے محل میں اسی طرح رہو جس طرح تم رہنا چاہتے تھے، لیکن اب تمہیں ہماری طرف سے ایک پائی بھی نہیں ملے گی۔ یہ کہہ کر ہم سب وہاں سے مڑ کر واپس چل پڑے اور چچا کو ان کے اس جھوٹے اور تاریک انجام کے ساتھ
वहाँ तन्हा छोड़ दिया। अब उनके पास ना तो हमारी वो मुफ्त की खिदमत थी, ना वो इज्जत थी जो हम उन्हें देते थे, और ना ही वो दौलत जो वो हमसे धोखे और बीमारी के नाम पर लेते थे। उनका मकरूह और भयानक चेहरा सबके सामने पूरी तरह आ चुका था, और अब उन्हें अपनी और अपने इस खुफिया ख़ानदान की बका के लिए वाकई दर बदर की ठोकरें खानी पड़नी थी, क्योंकि सच्चाई की वो ताकतवर रोशनी जो आज जाहिर हुई थी, उसने उनके इस 10 साला अंधेरे और झूठ के किले को हमेशा के लिए जला कर राख कर दिया था, और हमारी ज़िंदगी से इस बदतरीन धोखेबाज का साया हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था। हमारी आंखों में आंसू ज़रूर थे, लेकिन हमारे दिल एक बहुत बड़े बोझ और एक झूठी जिम्मेदारी से अब मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो चुके थे। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।